اکثر زندگی میں ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ وہ انسان جس سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ انسان ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ جو شخص جس کے لیے ہم دن رات دعائیں مانگتے ہیں، جس کی ایک مسکراہٹ کو ہم ترستے ہیں اور ایک مسکراہٹ اس کی ہماری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس کے بغیر ہم اپنی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، جب وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے۔ یہ دوری کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ کبھی حالات ہمیں اس سے دور کر دیتے ہیں اور کبھی وقت ایسا ہوتا ہے، کبھی تقدیر ہمیں نہیں ملنے دیتی جس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا دل ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے، ہمیں کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی اور ہمیں لگتا ہے ہماری زندگی تھم سی گئی ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اس احساس کو ضرور محسوس کیا ہوگا۔ یہ وہ بے چینی ہے، یہ وہ بے بسی ہے جو ہمارے دل سے نہیں جاتی۔ جب ہم اللہ سے بہت دعائیں مانگتے ہیں، جب ہم بہت کوششیں کرتے ہیں، مگر وہ شخص پھر بھی ہمیں نہیں ملتا، وہ شخص واپس نہیں لوٹتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا اندر خالی ہو گیا ہے، ہمارے دل کی دنیا اجڑ گئی ہے، کوئی ہم سے بہت دور چلا گیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے سچے دل سے نہیں چاہا تھا؟ کیا ہم نے دعا میں کوئی کمی چھوڑی تھی؟ کیا وہ شخص ہمارے لیے قابل نہیں تھا یا ہم اس کے قابل نہ تھے؟ یہ لمحہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے جب شیطان ہمارے دل میں مایوسی ڈالتا ہے، جب شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، جب شیطان ہمیں اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کہ اب ہم ہمیشہ اس غم میں مبتلا ہوں گے اور ہماری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے، ایک ایسا راز ہوتا ہے جو ہم انسان نہیں سمجھ سکتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سب کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے حق میں جو کچھ بھی کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہی تمہارے لیے بہتر نہ ہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز ہمیں اس وقت سب سے زیادہ عزیز لگتی تھی ضروری نہیں کہ وہی ہمارے لیے بہتر ہو۔ بعض اوقات اللہ کسی کو ہماری زندگی سے اس لیے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ شخص ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا، اس کے ہماری زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں کسی بڑی آزمائش سے بچانا چاہتا ہے۔ اللہ مستقبل کو جانتا ہے۔ ہماری آنکھیں محدود ہیں کہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ پاک کے فیصلے بہتر ہوتے ہیں، چاہے ہمیں اس ٹائم سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جب ہم کسی شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے وہی شخص ہماری خوشی کا ضامن ہے، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے، وہی ہماری خوشیوں کا راز ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ سب سے بڑی خوشی اللہ کے قریب رہنے میں ہے۔ اگر کوئی شخص ہماری زندگی میں موجود تھا اور پھر چلا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بد قسمت ہیں یا محبت ہمیں راس نہیں آتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں مضبوط بنانا چاہتا ہے، اللہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اللہ ہمیں صبر دینا چاہتا ہے، اور صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب تم کسی کو کھو دیتے ہو، جب تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جب تمہاری محبت تمہیں نہیں ملتی، جب اللہ تمہاری دعاؤں پہ کن نہیں فرماتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تمہیں بھول گیا ہے۔ جس نے تمہیں بنایا ہے کیا بھلا وہ بھی تم کو بھولے گا؟ اللہ تمہیں وہ دینا چاہتا ہے جو تمہاری منزل ہے، جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم اللہ کے آگے ایک پھول کے لیے روتے ہو، اللہ تمہیں پورا گلدستہ دینا چاہتا ہے۔ تم اللہ کے آگے قطرے کے لیے روتے ہو، اللہ تمہیں سمندر عطا کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم کسی کے جانے پر رو رہے ہو، اگر تمہاری آنکھوں میں اس ٹائم آنسو ہے، اگر تمہارے دل میں ایک خلا ہے، تو ایک بات یاد رکھو، وقت گزرنے کے لیے ہے، یہ وقت گزر جائے گا۔ تمہارے جو زخم ابھی تازہ ہیں وہ ایک دن ضرور بھر جائیں گے اور تمہیں سکون مل جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بے تحاشا ہو جائے، کہ آپ کا دل اللہ کی محبت میں پھٹ جائے اور آپ کی ہر پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔